أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اور اگر تم پیچھے چلو گے زمین میں چلنے والے اکثر لوگوں کے وَإِن تُطِعْ اور اگر تم پیچھے چلو گے أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ ان بہت سارے لوگوں کے جو زمین میں رہتے ہیں زمین میں چلتے پھرتے ہیں يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ اور یہ لوگ نہیں پیروی کرتے إِلَّا الظَّنَّ سوائے وہم و گمان کے وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور یہ لوگ اٹکل اور اندازے سے باتیں کرنے والے ہیں إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ بے شک آپ کا پروردگار وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹک رہا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اس سے قبل آیت کریمہ میں یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے سارے زعماء اور سردار اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اے محمد تم نے جو ہے یہ کیا ہمارے درمیان لڑائی کروا دی گھر گھر میں لڑائی ہو چکی ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں کیا آپ نے نئی چیز جو ہے وہ شروع کر دی ہے لہٰذا ہم جو ہے ایک حکم ایک ثالث ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیتے ہیں وہ جیسا فیصلہ کرے گا لہذا اس کی بات کو مان لیا جائے گا تو منع فرما دیا گیا اس چیز سے وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ تو خود سمجھنے والے نہیں ہیں اور یہ تو ایک سازش تھی کہ وہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہماری حق میں فیصلہ کرے گا تو لہٰذا اس سے جان چھوٹ جائے گی آج جو ہے ان کی دوسری ضد اور دوسرا حربہ جو ہے اسے ذکر کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں سے ووٹنگ کر لیتے ہیں لوگوں سے رائے لے لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے اس کی بات کو مان لیا جائے گا اس کا یہاں پر جواب دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جو ہے ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے ان لوگوں پر چھوڑ دیں گے اور جیسے لوگ کہتے ہیں اس بات کو اگر مانا جائے گا تو بات یہ ہے کہ اکثریت تو ہر دور کے اندر غیر کی رہی ہے کفار کی رہی ہے گمراہ لوگوں کی رہی ہے تو یہ تو پھر آپ کو بھی راہ راست سے بھٹکا دیں گے نعوذ باللہ لہٰذا آپ ان کی پیروی نہ کیجئے اس لیے کہ یہ جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں کوئی آسمانی تعلیمات نہیں اور اپنے ہی اندازے سے اور جو بس منہ میں آیا اور جو عقل میں آیا اس بنیاد پر یہ لوگ چلنے والے ہیں لہٰذا آپ چونکہ حقیقت پر ہیں اور جب ایک بات کا سچا ہونا ثابت ہے تو اس میں ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو آپ اپنا کام کرتے رہیے نہ تو کوئی ثالث مقرر کریں گے یعنی وہ فیصلہ کر دے اور نہ ہی ووٹنگ کی جائے گی لہذا ایسا بھی نہیں ہو سکتا آپ اپنا کام کیجئے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ خوب جانتی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں آپ کے ماننے والے سیدھے راستے پر ہیں یا اسی طریقے سے کون ہے جو کہ گمراہ اور غلط راستے پر ہے اس لیے هو اعلم من يضل عن سبیل وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک چکا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے جب وہ خوب جانتا ہے تو اسی طرح سے ان کو بدلہ دیا جائے گا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ چنانچہ ہر اس جانور کو کھاؤ فَكُلُوا بس تم کھاؤ مما اس جانور کو اس چیز کو ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہ کھاؤ اس چیز کو کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اس نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم ان تمام چیزوں کو جو تم پر حرام ہیں، الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ تم اس کے کھانے کی طرف مجبور ہو جاؤ۔ عام حالات میں جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے خوب وضاحت سے بیان فرما دی ہیں۔ ہاں اضطراری حالات ہوں، مجبوری کے حالات ہوں کہ جس سے جان چلی جائے گی، جان کا بچنا مشکل ہے اگر کچھ نہ کھایا گیا، تو فرمایا اس کے احکامات پھر الگ ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثر لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ لَيُضِلُّونَ، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم، علم کی کوئی بنیاد نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، صرف اور صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بے شک آپ کا پروردگار وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، جو تجاوز کرنے والا ہے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام ٹھہراتا ہے، اپنی مرضی سے غلط اور صحیح کہتا ہے، اپنی مرضی سے ایمان اور کفر قرار دیتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے مسائل بتاتا اور عمل کرتا ہے، عقل کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ تو اس نے اللہ کی ذات کو اپنا معبود نہیں بنایا، بلکہ اس نے عقل کو اپنا معبود اور خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ جو عقل میں آیا وہ عمل کیا، اور جو خواہشات میں آیا بس اس پر عمل کیا۔ اب ان آیات میں ایک اور اعتراض کا ذکر کیا ہے۔ کفار نے یہ اعتراض کیا مسلمانوں پر کہ مسلمان بڑی عجیب مخلوق ہے کہ جو جانور مر جاتا ہے اس کو تو یہ کھاتے نہیں، اور جس جانور کو خود قتل کر دیتے ہیں یعنی ذبح کر دیتے ہیں اس کو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جس کو اللہ مار دے اس کو تو یہ کھاتے نہیں، اور جس کو خود مار دیتے ہیں اس کو یہ کھاتے ہیں، حالانکہ ذبح بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو موت دیتی ہے۔ تو کہا کہ اس کو یہ کھا لیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اور اس بنیاد پر جو ہے انہوں نے ضد میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مردار حلال ہے، اور جس کو مسلمان قتل کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں یہ حرام ہوگا۔ اب جب یہ بات سامنے آئی اور اس طرح سے یہ اعتراض سامنے آیا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسی چیز کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے؟ ضرور کھاؤ گے تم۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ چیزیں حلال ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے عمومی طور پر تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، پھر حرام چیزیں بیان کرنے کے لیے جو ہے آیات اور احادیث آئی ہیں۔ چند چیزیں ہیں جنہیں ہم فوراً گن سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، لیکن حلال چیزوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے حلال زیادہ ہیں، حرام تو چند ایک ہیں، اور ان کا ذکر جگہ جگہ پر پیچھے بھی گزرا اور آگے بھی آ جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ نے جب تفصیل سے بیان کر دیا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو اور حلال جو چیزیں ان کو حلال سمجھو۔ حضرت مولانا پیر سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی جی ایک تعویذ بنا دے، کوئی مسئلہ ہوگا تو تعویذ بنا دیا۔ اب وہ کہتی ہے جی اچھا یہ بتائیں میرے لیے پرہیز کیا ہے؟ کہا جی کہ کوئی پرہیز نہیں، بس چاہیے اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے، عبادت کیجئے، بس کافی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو کہا جی کہ نہیں پیر جی اے تے دسو کہ پرہیز کی ہے گا جی، پرہیز تو بتائیں کہ کیا ہے؟ کہا جی کہ میں نے کہا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ کہتے جب اس نے تیسری مرتبہ پھر نہیں جی کوئی پرہیز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تو پرہیز بتائیں۔ تو کہا میں نے یہی کہا کہ دیکھو بھئی جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں انہیں کھا سکتی ہو، اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں انہیں استعمال نہیں کرنا، بس یہی پرہیز ہے۔ تو کہا میں بڑا گوشت بھی کھا سکتی ہوں، کیا میں مسر کی دال بھی کھا سکتی ہوں، کیا میں جو ہے وہ مرگ والے گھر میں بھی بامر مجبوری جا سکتی ہوں، کیا میں جہاں بچہ پیدا ہو کیا میں اس گھر میں بھی جا سکتی ہوں؟ مطلب لوگوں کا ذہن کیا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر تو تعویذ خراب ہو جائے گا۔
تو کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مطلب لوگوں کے ذہن ایسے بن چکے ہیں آج بھی، تو اس طرح سے جو ہے اپنی مرضی کا دین بنائے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ جس چیز کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا وہ حلال، اور جس کو حرام قرار دیا وہ حرام۔ ہاں باقی چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان کے علاج کے لیے متعین کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں، بعض اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، اس کے معدے کو دیکھتے ہوئے اور اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے جی فلاں فلاں چیزیں آپ نہیں کھائیں گے، تو اس کا مطلب حرام کرنا ہرگز نہیں ہوتا، وہ علاج معالجے کے طور پر ہوتا ہے، اور انسان کی اپنی طبیعت پر ہوتا ہے کہ بعض بندہ بعض چیزیں نہیں بھی کھاتا لیکن ان کو وہ حرام ہرگز نہیں سمجھتا۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو اللہ پاک نے حلال قرار دی ہیں اب ان کو حلال سمجھو، اور لہٰذا جو حرام قرار دی ہیں انہیں تفصیل سے تم جانتے ہو۔ باقی یہ لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس طرح کی باتوں پر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کون حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ حد سے آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو اپنی مرضی سے حلال قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ اتھارٹی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اور کون ہے جو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں ہر موقع پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، خیالی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ حقیقت جو قرآن حدیث صحابہ کی زندگی ہے اس کے مطابق عمل کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں کہ جس چیز کو منع کیا جاتا ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہا مردار نہیں کھا سکتے، اس میں حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا خون نکلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارا گوشت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن جو ذبح کیا جاتا ہے اور ایسی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے جہاں پر ساری رگیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خون سارا جسم سے نچڑ جاتا ہے، تو اس بنیاد پر گوشت بالکل ٹھیک رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال اور حرام کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے۔ اس لیے مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حکمتوں کے پیچھے نہ پڑے، سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات، نہ آئے تو اس کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے، بس اس بات کو دیکھے اور عمل کرے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اگر عقل میں پڑے گا پھر گمراہی کی طرف جاتا چلا جائے گا۔ شیطان نے بھی عقل ہی دکھائی تھی سب سے پہلے کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ تو اوپر جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ تو نیچے رہتی ہے، لہذا میں نہیں سجدہ کرتا۔ تو عقل کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔